بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حکم صادر کرتا لہجہ ماہا نے زور سے آنکھیں میچی، دل تھا کہ شدت سے پھٹ رہا تھا، آنسو آنکھوں میں قید ہوتے اب باہر نکلنے کو مچل رہے تھے۔ کھول دو آنکھیں یا پھر کچھ اور ہی چاہتی ہو تم مجھ سے؟ وہ یکدم جھکا تھا، اس کے لب دھیرے سے اس کے نرم گداز لبوں کو چھو گئے۔ ماہا نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، اس کی آنکھیں کھولتے ہی آنسو رہائی پاتے پھسلتے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، بہتی آنکھیں سحرتاری کرتی کشش تھی ان میں۔ وہ اس کے آنسو دیکھ رہا تھا، وہ اس کی آنکھیں پڑھ رہا تھا۔ ماہا کی آنکھوں میں سرکشی بھر گئی، یکدم آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ آنسو بھی اب بند ہوئے یا وہ انہیں ضبط کر گئی تھی؟ رو کیوں رہی ہو؟ مر تو نہیں گیا میں؟ وہ ابرو اچکا کر بولا، لب ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے تھے۔ کاش وہ اتنا ہی بولی اور دھیرے سے ہنس دیا۔ ماہا نے سخت غصہ آور نظروں سے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا۔ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ وہ بولی اور آنسو پھر بہہ نکلے۔ وہ بے حس تھوڑی تھی جو آنسو ضبط کر جاتی، وہ تو نرم دل لڑکی تھی، نازک سی تتلی جیسی۔ دل ٹوٹ گیا ہی کیا؟ وہ ابرو اچکا کر بولا، چہرے پر چمک ابھر گئی۔ ماہا نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، ایک لکیر بھی نہ تھی شرمندگی کی اس کے چہرے پر۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اس مرتبہ چیخی تھی مگر اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، مجھے جانا ہے یہ یہاں سے۔ وہ ہذیانی ہوئی تھی، دل پاگل ہو رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مل گئی تسلی، ٹوٹ گیا بھرم، دیکھا نا تمہیں پرواہ، دیکھا نا نہیں پرواہ اسے تمہاری۔ ماہا کا وجود نگاہت سے تر ہوا تھا، سر چکراتا محسوس ہوا، لیکن ہمت نہ جانے کیوں مزید پیدا ہو گئی۔ شاید سامنے کھڑے شخص کے سکون کو دیکھ کے اس نے ڈرپ اتار کر پھینکی، بیڈ سے نیچے اترنے لگی، ہاتھ سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکلنے لگی تھی۔ الیگزینڈر نے جبڑے بھینچے، اسے بازو سے دبوچے، واپس اسے بٹھایا، ڈرپ واپس اس کے ہاتھ میں لگائی۔ وہ سر چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ ماہا نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا، آخر محبت کرنے کو یہی ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے فکر دیکھی تھی۔ ماہا اب دوسری بار حیران ہوئی تھی، وہ شخص کیا تھا؟ گینگسٹر تھا یا جادوگر؟ ہٹو مم، مجھے گھر جانا ہے۔ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتے وہ اس کے کندھے سے پکڑے اسے سائڈ کرنے لگی تھی۔ آنسو پھر سے لڑک آئے۔ تمہارا اب میرے سوا کوئی نہیں ہے، پہلی اور آخری بار ماہا، ماحل سمجھ لو، تمہاری چاہت، تمہاری نفرت اور تمہارا غصہ، تمہارا ہنسنا، سب اب میرے سے جڑا ہے۔ وہ ایک نظر اس کے روتے سسکتے چہرے کو دیکھتے آرام سے بولا۔ ماہا نے گہرا ہچکی بھرا سانس بھرا۔ شرافت کی مجھ میں تھوڑی کمی ہے، اور جو تھوڑی بہت ہے وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے۔ شرافت سے سمجھا رہا ہوں، اب ریسٹ کرو پھر گھر جانا۔ وہ اٹھتا پلٹ گیا۔ ماہا نے اس کی پشت کو نمی بھری آنکھوں سے گھورا۔ کیا وہ اس کے ساتھ رہے گی؟ ہرگز نہیں، تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دل اس کی بات پر ہنس دیا۔ آخر دل ایسا کیوں تھا؟ کیوں ہمیشہ الٹی سائڈ پر جاتا تھا؟ کیوں ہمیشہ ان کے لیے تڑپتا تھا جنہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی؟ دل کا شور وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ شاید دماغ درست ہوتا ہے۔ الیگزینڈر، تمہارے کپڑے۔ قاسم نے ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے سپاٹ تاثرات سے تھام لیا تھا۔ کتنا مس کیا تھا نا اس نے ان کالے کپڑوں کو، یہ رنگ اسے پسند ہی نہیں تھے، اسے تو بس کالا رنگ پسند تھا۔ الیگزینڈر، ویسے ماننا پڑے گا، کیسے بیوقوف بنایا تم نے کمشنر کو۔ قاسم کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ الیگزینڈر نے چمکتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ نظارہ بھی قاسم نے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ بیوقوف لوگوں کو دوبارہ بیوقوف بنانا زیادہ مشکل نہیں۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ اس کے ذہن کے پردوں میں سب چلتا گیا تھا، کیسے وہ ڈیٹیکٹو بنا، کیسے اپنی نفرت خود کے ہی ڈیڈلی گینگسٹر کے خلاف ظاہر کی، بس جمشید خان کا بھروسہ جیتنے کے لیے، کیسے ایک اپنی جسامت کے آدمی سے اس دن خون کی گولی مروائی، تبھی تو گولی بازو کو چھو کر گزری تھی۔ آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا، بس کمشنر کا بھروسہ جیتنے کے لیے، اور پھر وہ ماہل رانا بننا، ہائے کالی آنکھوں کو ظاہر کرنے کے لیے وہ لینس، وہ چہرہ چھپانے کو ماسک لگا کر میک اوور کرنا، کمشنر کے راز نہ بتانے پر اپنی گولی لگی بازو کو دیکھتے درد ظاہر کرنا، پھر سکون سے اپنے ہی گھر میں توڑ پھوڑ کروانا۔ وہ جانتا تھا کمشنر جمشید خان اتنی جلدی اس پر یقین نہیں کرے گا۔
خود کو خود ہی کڈنیپ کروانا، پھر سکون سے فائل لینا، فائل میں سے نام بدل دینا۔ ہاں 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 ہاں، کمشنر جمشید خان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ وہ نقلی فائل تھی، اور نقلی نام کمشنر نے نہ جانے کون کون سے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا ہوگا۔ اور سب سے بڑا کام تھا کمشنر کو مکمل طریقے سے یقین میں لینا۔ وہ جانتا تھا کمشنر اتنی جلدی کہاں مانے گا۔ پھر خود پر گولی چلوانا اس کے پلان کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ الیگزینڈر کے روپ میں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے گینگ کا ہی آدمی تھا۔ ہائٹ، ویٹ، جسم کا ڈیل ڈول سب الیگزینڈر جیسا تھا۔ اور وہ گولی کہاں سچ تھی، اور وہ خون نہ جانے بلڈ بینک میں سے وہ کس کا خون تھا جو ایک نقلی گولی لگنے سے اس کے اندر رکھی خون کی تھیلی پھٹی، اور وہ پاگل جھلی سی لڑکی ہائے سچی تو مان بیٹھی تھی۔ پھر ڈاکٹر کو دھمکانا، اور سب سے اہم بات ماہا کی تھی جس نے الیگزینڈر دی ڈیڈلی گینگسٹر کو دیکھا ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ باہر ماسک پہن کر جاتا تھا، سو زیادہ مشکل نہیں رہا تھا۔ ہیڈ سر پر پہنے اس کے آدمی نے آنکھوں میں لینس لگائے تھے۔ اس کی ہیڈ دیکھتے ہی ماہا کو لگا تھا وہ الیگزینڈر ہے۔ ماہل رانا بن کر اس نے ساری کی ساری انفارمیشن جو اس کے خلاف تھی وہ ڈیلیٹ کر دی۔ پھر ان خبریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو کمشنر جمشید خان کے اشارے پر کام کے لیے گینگ میں شامل ہوئے تھے۔ اور پھر آخری پولیس اسٹیشن میں آگ لگی، لیکن کمشنر اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا۔ وہ رنگ الیگزینڈر نے اپنی سب سے چھوٹی انگلی کی طرف دیکھا۔ وہ رنگ مہاروش کی تھی، اس کی ماں کی آخری نشانی۔ وہ اسے کبھی بھی نہیں اتارتا تھا، لیکن ایک طرح سے ٹھیک ہو گیا۔ وہ ویسے بھی ماہا کو گھر سے لے جانے والا تھا، وہ تڑپانے والا تھا صفیہ بیگم کو، وہ دل چیر دینا چاہتا تھا اپنی شفافیت سے سب کا۔ اتنی بڑی پلاننگ، اتنا بڑا کھیل، وہ جب بھی ماہا کے قریب ہوتا تھا وہ اصلی روپ میں ہوتا تھا۔ الیگزینڈر اس کے پلان کا اہم نقطہ تھا۔ وہ رات کو ماہل رانا کے روپ میں نہیں آتا تھا سوائے اپنی مہندی کے دن۔ تب اسے یقین تھا جمشید خان کو اس پر یقین ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں پورے ملک پر قابو کیے بیٹھا تھا، یوں ہی تو نہیں وہ انڈر ورلڈ میں ایک گینگسٹر تھا۔ روپ بدلنا، آواز بدلنا کہاں مشکل تھا۔ اس سب کے لیے تو باقاعدہ اس نے 10-15 لڑکوں کو ٹریننگ دی تھی، آواز بدلنے کا فن۔ لیکن یہاں ایک غلطی ہو گئی۔ وہ لڑکا جس نے الیگزینڈر پر گولی چلائی، اس نے ماہا کو چھوا تھا۔ اس وقت اس پل ماہل کو لگا سب ختم ہو جائے گا، وہ خود پر سے اختیار کھو دے گا۔ وہ اسے اسی وقت مار دینا چاہتا تھا، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ کسی کو چھونے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ وہ اوپر چلا گیا تھا۔ الیگزینڈر کپڑے لیتا ایک خالی سامان رکھنے والے کمرے کی جانب بڑھا۔ اب دماغ سیٹ تھا، اور دل کی کون سننے والا تھا۔ میری بیٹی صفیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ دانیال، مراج اور جمشید خان گئے تھے اس کے پیچھے، اور ادھر گھر میں صفیہ بیگم بلک بلک کر رو رہی تھی۔ انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک ماہا کو گولی لگی تھی، اوپر سے الیگزینڈر کی آنکھوں میں پھیلی نفرت۔ حوصلہ رکھو صفیہ، لینے گئے ہیں نا جمشید بھائی؟ نور بیگم انہیں حوصلہ دیتے بولی تھیں۔ گھر کا ہال یوں خالی ہوا تھا جیسے وہاں کبھی کوئی رونق ہی نہیں اتری ہو۔ خاموشی ہی خاموشی، ویرانی ہی ویرانی چھا گئی تھی پل میں۔ واقعی جہاں ڈیڈلی گینگسٹر ہوتا تھا وہاں ویرانی، تنہائی، خوف، یہ سب تو عام تھا۔ رخسار بیگم اور نور بیگم انہیں سہارا دے رہے تھے۔ آغا جی بھی گمسم سے بیٹھے تھے، غرض ہر کسی کو چپ سی لگ گئی تھی۔ بس صفیہ بیگم کی سسکیاں ہوا میں گونج رہی تھیں، دل سوز سسکیاں۔ آرزو سے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ آرزو لب پیچھے اندر ماہا کے کمرے میں گئی، بیڈ پر سرہانے رونے لگی تھی کہ وہ سب کو بتا دیتی تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر اب بتا دیا تو نہ جانے کیسا ہوگا۔ وہ مسلسل دانیال کو کال کر رہی تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا تو نہ جانے ماہا کس حال میں ہوگی۔ جب ہاتھ میں پکڑا موبائل رنگ ہوا، آرزو نے فوراً کال اٹھائی تھی۔ ہیلو دانیال، ماہا مل گئی کیا؟ وہ انتہائی تیزی سے بولی تھی، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ آرزو، دوسری جانب سے سختی آواز نکلی۔ آرزو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل مانو حلق میں آ گیا ہو۔ ماہا، تم ٹھیک ہو؟ آرزو تیزی سے پلکیں جھپکائے آنسو میں بولی۔ ماہا کی ہچکیاں بند گئیں۔ پلیز میم، رونا بند کریں، کوئی سن لے گا، پیچھے سے ڈری سہمی سی آواز ابھری تھی۔ ماہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے بڑی منتوں سے نرس سے موبائل لیا تھا، حتیٰ کہ اس کے پاؤں تک پکڑنے پر تیار ہو گئی تھی، تب نرس نے ترس کھاتے اسے موبائل دے دیا تھا۔ ماہا نے سنا باہر سے پولیس کی آواز مائک میں گونج رہی تھی۔ مم، میں ٹھیک ہوں آرزو، مم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ بابا کو نہیں
پہنچنے دے گا۔ قابو کرنے کے باوجود ماہا پھٹ پھٹ کے رو دی۔ پاس کھڑی نرس پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب آرزو نے گہرا سانس بھرا۔ پھر باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میری بات دھیان سے سنو۔ آرزو نے آنکھیں رگڑی تھیں اور بول رہی تھی، ماہا اپنا خیال رکھنا، اوکے، کچھ نہیں ہوگا۔ آرزو نے کال کاٹ دی۔ کچھ تسلی دل کو ملی تھی۔ اگر وہ ہاسپٹل تھی تو یقیناً وہ ماہل یا الیگزینڈر جو بھی تھا ماہا کو نقصان نہیں پہنچانے والا تھا۔ آرزو آنکھیں صاف کرتی، گہرا سانس لیتی، پلٹ کر کمرے سے باہر نکلی۔ جب 2 قدم کے فاصلے پر نتاشا سینے پر بازو باندھے کھڑی تھی۔ آرزو کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ تم ماہا سے بات کر رہی تھی؟ آرزو تھمی۔ پتہ تھا ماہا کا؟ تم جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ کیا تم اس کے پہلے سے ہوئے نکاح کے بارے میں جانتی تھی؟ نتاشا کا لہجہ حد سے زیادہ بلند تھا۔ وہ لفظوں کو اپنا ہی رنگ دیتی بول رہی تھی۔ وہ لوگ جو ہال میں بیٹھے تھے، رو رہے تھے، سسک رہے تھے، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آرزو نے گنگ چہرہ لیے نتاشا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ کو دیکھا۔ اس کا دماغ معاف ہوا تھا۔ سب لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ گئے۔ دانیال، جسے ابھی جمشید خان نے گھر بھیجا تھا، وہ بھی آگے بڑھ آیا تھا۔ آرزو کو ایسے لگا جیسے کئی موت کے راستے اس کی جانب چل کر آ رہے ہیں اور موت کا فرشتہ وہ نتاشا ہو جو پوچھ رہی ہو، بتاؤ کس راستے جانا پسند کرو گی؟ دانیال نے ہی بتایا تھا، جمشید خان ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہیں، وہ ماہا کو لے کر آئیں گے۔ جمشید صاحب نے زبردستی معراج اور دانیال کو گھر بھیج دیا تھا۔ وہ سیدھا پولیس کا معاملہ تھا اور جمشید خان کام اور فیملی کو الگ رکھتے تھے، ورنہ دانیال تو سیدھا اندر جا رہا تھا۔ وہاں 300 کے قریب آدمی دیکھ کر جمشید خان نے اسے روک لیا تھا۔ وہ گھر آیا اور صفیہ بیگم کو تسلی دے رہا تھا جب وہ مزید رونے لگی تھی، اور اپنا نتاشا کے الفاظ، تم ابھی ماہا سے بات کر رہی تھی نا، بولو نا، تم نے سب کو کیوں نہیں بتایا؟ آرزو کتنا پریشان ہے ہم، نتاشا پھر سے بولی۔ آرزو گنگ چہرہ لیے سب کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ زبان میں حرکت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے مشکل میں بہادر بن جاتی تھی اور اپنی مشکلات میں بھیگی بلی۔ خان ایسا نہیں ہے، آرزو بولی تو اسے خود کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ آواز لڑکھڑا گئی اور یہاں باقی سب کو حیرت مزید ہوئی۔ اس کا لڑکھڑاتا لہجہ بتا رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آرزو سچ بتاؤ، تمہیں پتا تھا پہلے سے سب کچھ؟ آغا جی کی کرخت آواز گونجی۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ دل کیا نتاشا کا خون کر کے جیل ہی چلی جائے، یہاں سے تو بچ جائے گی۔ سب اسے گھور رہے تھے اور سپنے سے تیز بھری نظریں تو دانیال سپیر خان کی تھی۔ نہیں وہ آغا جان، وہ بولی تو آغا جان نے ہاتھ کھڑے کرتے اسے چپ کروا دیا۔ ہاں یا نہ، اپنی ماں کی قسم کھا کر بتاؤ، کیا تم جانتی تھی ماہا کے نکاح کے بارے میں؟ اس سے پہلے آغا جان بولتے، دانیال آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچے بولا۔ آرزو کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے زمین پر گر گیا۔ دانیال کی آنکھوں میں عجیب سی شفافیت تھی جسے دیکھ کر آرزو کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کھاؤ قسم اپنی مما کی، وہ چیخا، اور ادھر آرزو کو لگا بس جان نکل گئی۔ اتنا غصہ تھا اس کی نیلی آنکھوں میں جیسے ابھی آرزو کو زندہ ہی جلا دے گا۔ آرزو، رخسار بیگم نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، وہ پھنس چکی تھی۔ وہ ہمیشہ غلط جگہ کیوں پھنستی تھی؟ نتاشا نے لبوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہاتھ رکھا۔ در حقیقت وہ اپنی ہنسی چھپا رہی تھی۔ دانیال کی گرفت آرزو کے بازو پر سخت تر ہو گئی۔ وہ لہو چھلکاتے چہرے سے آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ سرد نظریں اس چھوٹی سی آفت پر ڈالی تھی۔ آرزو خان، جواب دو، ہاں یا نہ؟ وہ دھاڑا تھا اتنی شدت کے آرزو کے آنسو گالوں پر پھسل گئے تھے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ سر جھکا گئی۔ ہاں، سر جھکائے آنکھیں میچے وہ بولی، اور سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، شدید حیرت سے، جیسے ایسی حرکت کی توقع کم از کم انہیں نہ ہو۔ اس سے نتاشا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ دانیال نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، شدید بے یقینی، اور آرزو کا دل کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹا۔ آرزو نے دھندلائی نظروں سے اس کے پیچھے ہوتے قدم دیکھے۔ وہ لب بھینجے حد سے زیادہ غصے میں چھوٹے سے ٹیبل کو پوری قوت سے ٹھوکر مارتے آگے کو بڑھ گیا۔ اس پر رکھا شو پیس کرچی ہو گیا، بالکل آرزو کے دل کی مانند۔
ابھی تو محبت کی پہلی دہلیز پر کھڑی تھی وہ، اور من چاہے شخص کی ناراضگی آدھی جان تو وہی نکال لیتی ہے۔ آرزو نے دیکھا، غصے میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ آرزو، اس نے شہر صاحب کو دیکھا، وہ نفی میں سر ہلاتے پلٹ گئے۔ غرض ہر کوئی وہاں سے پلٹ گیا، لیکن دل تو اس شخص کے ناراض ہونے پر خفا ہو گیا تھا۔ نتاشا سینے پر بازو باندھے 2 قدم اس کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اپنے سے اونچے مقام کی خواہش نہیں کرتے؟ جب انسان گرتا ہے نا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ نتاشا جھکتے ہوئے بولی تھی۔ آرزو نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، وہ لب دبا گئی۔ نتاشا کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ مزید بڑھ گئی۔ میں آرزو خان ہوں، مجھے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، میں گر کر اٹھنا جانتی ہوں، میں برباد کر دیتی ہوں جو مجھ سے میرے مقام کو چھیننے کی کوشش کرے۔ وہ ضبط سے چیخی تھی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ نتاشا کو ایک پل کو حیرت ہوئی تھی، اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی اور آگ تھی۔ وہ پلٹ گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ نتاشا کی آنکھوں میں ابھرتی چمک مانند پڑتی اب غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ کسی کالی گھٹا کی مانند اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کے بے حد قریب بیٹھے وہ اس کے زرد رنگ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دل گزارش کر رہا تھا وہ اسے چھوئے، اس کے ہر نقوش کو محسوس کر لے، اپنے دل پر ٹھنڈے اوس کے قطرے برسائے، اسے چھپا کر خود میں بھینچ لے، لیکن وہ شخص ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ نیند کے انجیکشن کے زیر اثر وہ سو رہی تھی، اور وہ پاس بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ یہی کوئی ایک گھنٹے سے اس کی سانسوں کی آواز خود میں اتار رہا تھا، جو اس کے کانوں سے ہوتی اس کے دل میں اترتی سرور بخش رہی تھی۔ بٹرفلائی انتہائی بھوجل آواز، دل مانو حلق میں آ گیا ہو۔ دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ تکیے پر بکھرے اس کے کالے سیاہ بالوں کو دیکھا، ہیزل گرین آنکھوں میں ایک شور سا برپا ہوا تھا۔ وہ نرمی سے جھکا اور آہستگی سے نرم لمس اس کی پیشانی پر چھوڑ گیا۔ اس کے لبوں سے پھڑپھڑاتا سا لفظ نکلا۔ وہ انتہائی قریب سے اس کے نکاحت زدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کو چھوا۔ ایک ہلکی مسکراہٹ ابھر گئی۔ جانے دو، مسکراہٹ اتنی مکمل تھی جیسے کل کائنات مل گئی ہو۔ اسے سینے میں کچھ دھڑک رہا ہے۔ بٹرفلائی، شاید دل کی خبر ہونے لگی ہے مجھے کہ مقام پر رک گیا ہے۔ اس کا لہجہ نحیف طلسم زدہ تھا، وہ اس کی بھاری دلسوز آواز، تمہارے درد سے تکلیف ہونے لگی ہے مجھے پتہ ہے، میرے ایک اشارے پر مجھ پر کئی 100 لڑکیاں اپنا آپ لٹا دیں مجھ پر۔ تم بٹرفلائی، تمہارے دل کی دھڑکنیں میرے اشاروں کی پابند نہیں ہیں، یہ خود تو دھڑک رہی ہیں، میرا سکون کیوں لے کر جا رہی ہیں۔ اس کی سانسیں بھاری ہوئی تھیں۔ وہ آہستگی سے جھکا اور سلگتے لب اس کے لبوں پر رکھ گیا۔ دل و روح میں ایک سرور سا اترا۔ وہ کئی پل جھکا رہا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور ماہا خان اس کی دھڑکنیں نیند میں بھی مدھم پڑنے لگی تھی، جیسے وہ پہچان گئی ہو وہ اس کے قریب ہے، بے حد قریب۔ درد، دور رہو تم مجھے کہیں کا نہیں چھوڑو گی بٹرفلائی۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا، وہ اس سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ کیسے اسے قبول کر لیتا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی، وہ دشمن جس کی خاطر اس کا بچپن ختم ہو گیا۔ وہ واپس سے اس کے پاس بیٹھ گیا، نظریں اس کے چہرے پر ٹکا گیا۔ نظریں گستاخ تھیں، دل مچلتا اس کے قریب جانے کی خواہش کر رہا تھا، جسے وہ بار بار جھڑک رہا تھا۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، الیگزینڈر، وہ لڑکی تمہارے اشاروں کی محتاج نہیں ہے، تم بدلہ لیتے لیتے خود کو ہی فنا کر لوگے، بس کرو، ختم کر دو سب کچھ۔ وہ جو وجود سامنے ہے نا، اسے چھپا لو خود میں۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، وہ دانت پیستے چیخا تھا۔ اس نے دل کی آواز کو چپ کروانا چاہا تھا، اس کے اندر سے ایک شور برپا ہوا تھا۔ وہ دانت پیستے چیخا تھا، اس نے اپنے دل کو جھڑکا تھا، اس نے ماہا کو دیکھا تھا، وہ اب بھی سکون سے سو رہی تھی، یقیناً سکون آور میڈیسن کا اثر تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے مضبوط بھاری ہاتھ میں اس کا نازک مخروطی ہاتھ قید کیا، اور وہ اس کے ہاتھ کو زور سے جکڑ گیا تھا۔ تم بہت خطرناک ہو، وہ بس اتنا ہی بولا تھا، پھر آہستگی سے دل کو سرور بخشتے، جذبوں کو راحت دیتے اس نے وہ نازک ہاتھ لبوں سے لگا لیا۔ ایک زوردار کے کہا پھر سے اس کے اندر سے گونجا تھا،
وہ لب بھیج گیا۔ باقی کی رات اسے دیکھتے آنکھوں میں کٹ گئی۔ اتنی فراغت تھی اسے، وہ جو اتنی فرصت سے اسے تک رہا تھا۔ دنیا بھلائے ہائے، اس کی تو دنیا بھی وہی بننے والی تھی۔ عنقریب وہ چاروں شانے چت ہونے والا تھا۔ الیگزینڈر دی ڈیڈلی گینگسٹر کے نس نس میں ماہا خان کا جنون دوڑ جانے والا تھا، جس سے وہ چاہ کر بھی نجات حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے اس نے ان کالی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں سرکشی ابھر آئی تھی۔ وہ لڑکی محبت کو چھپا گئی تھی۔ الیگزینڈر نے سر جھٹکتا گیا۔ اسے کون سا اس سے محبت تھی؟ ہرگز نہیں۔ کئی سو لڑکیاں آئیں اور گئیں، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو بس اسے برباد کرنا چاہتا تھا۔ دماغ نے شدت سے اسے باور کروایا تھا کہ وہ کیوں اس کی زندگی میں ہے اور وہ کہاں کھڑا ہے۔ بس اس سے آگے کچھ نہ کہو۔ مجھے پتہ ہے تم کو مجھ سے نہیں محبت، مجھے پتہ ہے۔ میں نے بھی تو کہہ دیا مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر کیا ہے حقیقت مجھے پتہ ہے۔ وہ سر جھکائے بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی، ضبط کے باوجود آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کا پہر تھا۔ کسی نے اس سے وضاحت نہیں مانگی تھی سوائے عائشہ کے، جسے وہ ساری بات بتا چکی تھی۔ عائشہ نے اسے حوصلہ دیا تھا، لیکن وہ حوصلہ کیا کافی تھا اس شخص کی ناراضگی کے آگے جس کے لیے دل میں جذبات پیدا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آنسو آنکھوں سے نکلے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ ڈالتی، ابھی آنکھیں رگڑتی جب آنسو مزید شدت سے باہر نکل آتے۔ ڈھیٹ تھے بالکل اسی کی طرح، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، نہ کبھی سرخ ہو گئی۔ آنکھیں بالکل اسی کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ سسو کرتے اٹھ کر بالکنی میں آئی تھی۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھا، چاند غائب تھا۔ ہلکی روشنی محسوس ہوئی اور پھر نیچے دیکھا، دل مزید درد سے بھر گیا۔ آرزو کو شدت سے چاند کی اداسی محسوس ہوئی۔ دانیال لان میں رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے پاس کافی کا کپ تھا اور ساتھ نتاشا بیٹھی تھی۔ خاموش آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ آنسو کیوں تھے؟ دانیال نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ کیا دانیال اس سے ناراض تھا یا پھر دانیال کسی اور کے ساتھ ناراض تھا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ آنسو گالوں پر بہہ نکلے، اس شخص کی سرد پیری دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی، یا شاید تکلیف ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ آرزو کا دل تو اونچی اونچی رونے کو کر رہا تھا۔ وہ واپس پلٹ گئی، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ زمین پر بیٹھتی، سر ہاتھوں میں گرائی رونے لگی تھی۔ ہر کوئی گھر میں پریشان تھا۔ صفیہ بیگم کی طبیعت بگڑ رہی تھی اور آرزو کو ان سب کی وجہ خود لگ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ نتاشا کو ہرا دے گی، وہ خود ہار رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز بکھرے بالوں میں رو رہی تھی۔ سسکیاں کمرے میں گونجتی ماحول کو دلسوز بنا رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا تھا۔ وہ رونے کے شغل میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ستمگر اندر آئے، لب بھیجے، سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، جبڑے بھیجے وہ آنکھیں میچ کیا۔ اس نے کہا تھا اس کا سکون برباد ہو جائے گا، اور سامنے بیٹھی لڑکی نے وہی کیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں سر گرائے رو رہی تھی۔ سراپا اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت واضح تھا۔ وہ لب مزید سختی سے بھیج گیا۔ اپنے کندھے پر پھیلی شال اتار کر جھک کر پیچھے سے اس کے کندھوں پر دیتے اس کے وجود کو چھپا گیا تھا۔ آرزو نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے حد سے زیادہ سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ نیلی آنکھوں کے کنارے بھی سرخ تھے۔ پھر کندھوں پر لپٹی اس کی شال کو دیکھا۔ آرزو کا دل شدت سے پھٹ جانے کو چاہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس کی ڈھال بن جاتا تھا، اس کی عزت رکھتا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ گیا اس کے قریب ہی، پھر دھیرے سے آرزو کو بغیر دیکھے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور بس یہاں ساری باتیں تمام ہو گئیں۔ وہ اس کی بازو مضبوطی سے جکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ لب بھیجے بیٹھا رہا تھا اور وہ روتی رہی تھی، اس کے کندھے پر سر رکھے۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ میرا ارادہ ہرٹ کرنے کا نہیں تھا۔ کیوں ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ وہ سر اٹھائے بولی، لڑکھڑاتے لفظوں کے درمیان، جبکہ وہ سامنے نہ جانے کہاں دیکھ رہا تھا۔ آرزو کا دل شدت سے تڑپ اٹھا تھا۔
اس نے دل میں اٹھتے ابال کو آنسوؤں کے ذریعے پھر بہایا۔ وہ جواب نہیں دے رہا تھا، بس خاموش سا بیٹھا تھا۔ اس نے آرزو کو رونے کے لیے اپنا کندھا فراہم کیا تھا، لیکن آرزو کو تسلی کے لیے اس کے الفاظ چاہیے تھے۔ خان سنے نہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا تب وہ ہمت کرتے اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ دانیال نے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ لڑکی زخم دینے کے بعد مرہم رکھتی بھی تو تھی، دل کو سلگا دیتی تھی، جذبوں کو مزید بڑھا دیتی تھی۔ سو جاؤ جا کر، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ اس نے سرخ پڑتی نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ روتے روتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گئی، سسکیاں اور اس کی گرم سانسوں کی تپش گداز وجود کی قربت نے دانیال کے دل میں طوفان برپا کیا تھا۔ سوری، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دانیال نے جبڑے بھینچے، اس کے بازو دبوچے، اسے خود سے دور کر دیا۔ وہ اس کی قربت میں ہوش کھونے کے در پہ تھی۔ سو جاؤ آرزو، میرے ضبط کو مت آزماؤ، تم میں اتنی سخت نہیں تم مجھے جھیل سکو۔ وہ نیلی آنکھیں اس کے سسکتے چہرے پر گاڑے بولا تھا۔ اس کا دل بغاوت کر رہا تھا، جبکہ آرزو روتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔